الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عضوله ينفون عنه تحريف الغالين وتاويل المبتدين وتاويل الجاهلين وانتحال المبطلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس مجلس جامع الخیر اور یہ ٹی سی آمبور ٹیلنٹ کنیکٹ ان دونوں کے اشتراک سے بڑے مشوروں اور محنتوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ ہم سب یہاں پر چند اہم باتیں سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اپنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں آج کی مجلس میں جو بھی باتیں آئیں گی اسے سمجھ کر عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان تابع داری کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کا نام ایمان ہے۔ تابع داری کا مطلب کیا ہے؟ تابع داری کا مطلب ہے ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ دنیا، علماء لکھتے ہیں، دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے ایمان میں ہر ایک کا حق بتایا گیا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، قرآن پاک کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے۔ ہر ایک کا حق ہماری شریعت میں بتایا گیا، یہاں تک کہ جانوروں کے حق بھی بتائے گئے، جانوروں کے حقوق بھی بتائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک باغ میں ایک اونٹ آواز کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلا کر کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے تمہارے بارے میں کہ تم چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ سفر کے اندر جہاں کہیں اترنا ہوتا تو آپ علیہ السلام کی ہدایت یہ تھی، سب سے پہلے جانوروں کے اوپر سے اپنے سامان کو نیچے اتارو، ان کا بوجھ ہلکا کرو، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھو۔
جانوروں کے حق بھی بتائے گئے. ہمارا اسلام، ہماری شریعت ایسی ہے. اب آدمی حق کب ادا کرے گا، حقوق ادا کب کرے گا؟ جبکہ اسے حق کیا ہے معلوم ہو. معلوم ہی نہیں ہے اللہ کا حق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. اب آدمی حق کب ادا کرے گا، حقوق ادا کب کرے گا؟ جبکہ اسے حق کیا ہے معلوم ہو. معلوم ہی نہیں ہے اللہ کا حق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، اور لوگوں میں ماں باپ کا، بیوی بچوں کا وغیرہ وغیرہ حق کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے. تو آدمی کیسے ادا کرے گا؟ معلوم ہوگا تبھی ادا کرنے کی فکر کرے گا. حق کیسے معلوم ہوگا؟ حق معلوم ہونے کے لیے بزرگوں حق کا علم حاصل کرنا ہوگا. حقوق کیا ہیں اس کو معلوم کرنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. اور اگر آدمی علم حاصل نہیں کرے گا حقوق کا علم حاصل نہیں کرے گا، جاہل رہے گا، تو پھر وہ حق ادا نہیں کرے گا. اسی لیے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر علم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر، ایمان اور علم یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں. تو علم کہاں سے ملے گا، کس کا کیا حق ہے، ہم کس سے معلوم کریں گے؟ انٹرنیٹ سے معلوم کریں گے، سوشل میڈیا سے معلوم کریں گے، کس سے معلوم کریں گے؟ بزرگوں کس کا حق کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کس پر کیا ملے گا، یہ علم ہم کو علماء کے پاس سے ملے گا. جس طرح دنیا کے اندر ہم دنیا کی چیزوں کو دنیا والوں سے معلوم کرتے ہیں، تجارت کی لائن ہو تو تاجروں سے معلوم کرتے ہیں، جسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکٹروں سے معلوم کرتے ہیں، ایسے دین کے بارے میں علم اور دین کے اعتبار سے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو ہم علماء سے معلوم کریں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر علماء کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو بتایا، ان کے تعلق کی اہمیت کو بتایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقت مختصر ہے، کیا جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے. ایک اور آیت میں فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا درجہ بلند کرتا ہے، اور ایمان والوں میں بھی جو علم والے ہیں ان کا درجہ اور بلند کرتا ہے. کتنا بلند کیا اللہ نے علماء کا درجہ؟ اتنا بلند کیا کہ جو شخص عالم دین کی تعظیم نہ کرے، احترام نہ رکھے، اس کی بات کو کوئی حیثیت نہ دے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں سے نہیں. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا. جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، علماء کی تعظیم نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لوگوں میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی معلم الخیر، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو لوگوں کو بھلی بات سکھانے والا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے جانور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں.
حدیثوں کے اندر ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی علماء کی ضرورت کو بتائے گا. جنتی جنت میں جانے کے بعد خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب صاحب علیہ الرحمٰن نے لمبی حدیث لکھی ہے. جنت میں ساری نعمتیں لوگوں کو مل جائیں گی تو ملنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھ سے اور پوچھو کیا مانگنا ہے اور میرے سے پوچھو. تو اس موقع پر حدیثوں کے اندر ہے کہ جنتی لوگ جنتی علماء کے پاس جا کر سوال کریں گے کہ اللہ سے اور کیا مانگنا ہے. اور حدیثوں کے اندر ہے اس وقت علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے اللہ کے دیدار کی درخواست کریں گے, اللہ کے دیدار کی درخواست کریں گے. جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ علماء کے لیے الگ سفارش کا کوٹا رکھیں گے کہ علماء جس کے بارے میں سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بڑے صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں قیامت تک باقی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزوں کو قیامت تک باقی رکھیں گے. ہم بارہا حدیث سنتے ہیں ایمان والے جب تک دنیا میں رہیں گے دنیا باقی رہے گی, تو ایمان قیامت تک باقی رہے گا. تو بزرگوں ایمان کے ساتھ ایمان کا علم بھی باقی رہے گا. قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی. قیامت تک ایمان اور علم باقی رہیں گے تو صاف بات ہے قیامت تک علماء بھی باقی رہیں گے. قیامت تک علماء باقی رہیں گے. تو یہ علماء کی اہمیت کو حدیثوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر جیسے قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے, علماء کا وجود اس امت کے اندر, علماء کا پیدا ہونا باقی رہنا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. آپ دیکھیں علماء کے کیسے کیسے کارنامے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں. حضور علیہ السلام تو نبی بن کر عرب میں تشریف لائے تھے, لیکن عرب سے باہر عجم میں رہنے والے علماء, عرب کنٹریز سے باہر رہنے والے علماء شریعت کی, دین کی, اسلام کی کیسی بڑی بڑی خدمت انجام دیے ہیں. آج لوگ ہر چیز میں بخاری بخاری بولتے ہیں. بخاری میں ہے کیا, بخاری میں ہے کیا, بخاری میں ہے کیا. اللہ نے بخاری شریف کو اتنا اونچا درجہ دیا, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ ہے کتابوں کے اندر تو بخاری شریف کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری جو ہے وہ ایک عجمی تھے, وہ نیشاپور کے رہنے والے تھے, عرب کے نہیں تھے. اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. ہمارے ملک کی بات اٹھا لیجئے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ سہارنپور کاندلہ کے رہنے والے, ہندوستان کے رہنے والے, حدیث کی اتنی بڑی خدمت کی, اتنے بڑے محدث. اوجز المسالک شرح موطا امام مالک, حدیث کی ایک عربی کتاب ہے امام مالک کی موطا. امام مالک نے مدینے میں اس کو لکھا, اس کی جو ہے شرح انہوں نے لکھی, اس کی تفصیل اس کے حدیثوں کی تقریباً 18 سے 20 جلدوں میں, ویلیوم میں وہ کتاب مدرسوں میں موجود ہے. 500 صفحے پر مشتمل یہ کہ ایک جلد ہے, ویلیوم ہے. شیخ محمد طاہر پٹنی گجرات کے رہنے والے ایک عالم ہیں. حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں مشکل الفاظ, اس کے بارے میں انہوں نے ایک ڈکشنری لکھ دی, ایک حدیث کے الفاظ پر 5 ویلیوم پر مشتمل, ہندوستان کے رہنے والے علماء. تو اسی لیے کہا کہ علماء کا وجود یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے, جیسے قرآن پاک حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. بزرگان محترم, جب تک امت کا رشتہ علماء کے ساتھ, علم والوں کے ساتھ رہا, یہ امت بڑی بڑی گمراہیوں سے بچتی رہی. آج سوچی سمجھی سازش کے تحت, پلاننگ کے تحت پوری کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ
دنیا دار لوگوں کا، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا، عوام الناس کا کنیکشن اور ان کا رابطہ علماء سے کٹ کر دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے. پوری اس کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ جب علماء سے ربط کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی ان سے کنیکشن نہیں رہے گا، پھر جیسے چاہے گمراہ کرنا آسان ہے. جیسے چاہے اسے گمراہ کرنا آسان ہے. میں آپ کو 10 منٹ میرے پاس وقت باقی ہے اذان ہونے میں، میں آپ کو مختصر وقت میں ترکی کی کارگزاری سنانا چاہوں گا. ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں 600 سال تک مسلمانوں کی خلافت رہی ہے، 600 سال تک. اور وہاں کے خلیفے جو گزرے ہیں معمولی لوگ نہیں تھے، اتنے دیندار تھے کہ بعض خلفاء کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی. آخری خلیفہ سلطان عبد المجید ہے، 600 سال حکومت کی، اور 92% 90% وہاں پر مسلمان رہتے ہیں. قسطنطنیہ اور استنبول پورے ترکی کے اندر عیسائی لوگ. وہاں پر ایک عیسائی پادری تھا، سائرس ہیملین نام ہے اس کا. یہ سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کے ہاتھ سے اس کو فتح کیا تھا. رومن امپائر آج بھی ہے، آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. اس زمانے میں جیسا آج نئی نئی ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے، اس زمانے میں ٹیلی گرام ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی تھی. سائرس ہیملین اس کے دل میں یہ فکر تھی کہ کس طرح مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کر کے عیسائی حکومت قائم کی جائے یہاں پر. وہ کھل کر سامنے نہیں آیا، اس نے جو ہے پلاننگ کی. ٹیلی گرام جب وجود میں آیا، سلطان عبد المجید کے پاس وہ گیا اور کہا کہ بادشاہ، ہم ایک بہت قیمتی تحفہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، آج ایک نئی چیز ایجاد کیے ہیں، وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں. سلطان عبد المجید نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا تو ٹیلی گرام کا ڈیمو دکھایا گیا. بادشاہ کے ایک محل سے دوسرے محل تک ایک بادشاہ سے کہا کہ آپ ایک پیغام لکھ کر دیں، ہم اس کو جو ہے دور دور تک، ہزاروں کلومیٹر تک پہنچا سکتے ہیں. اب تو ٹیلی گرام نہیں رہا، پہلے زمانے میں بڑا اس کا استعمال ہوتا تھا. بادشاہ نے ایک پرچی میں جو ہے ایک خفیہ پیغام لکھ کر دیا. دوسرے محل سے وہ پیغام یہاں سنایا گیا تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا، خلیفہ بہت خوش ہو گیا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا میں کیا لکھ کر دیا. ہو بہو کریکٹ بات پہنچا دی گئی. الغرض خوش ہو کر بادشاہ نے اس عیسائی پادری سے، سائرس ہیملین سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تم کو بتاؤ. میں اور آپ سوچیں، ہمارا کوئی پروجیکٹ پسند آ جائے، ہم جو پروجیکٹ کرتے ہیں کوئی پسند آ جائے. فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے امریکہ کے صدر کے سامنے ہم حاضر ہوں اور وہ ہم سے پوچھے، مانگو، کیا مانگتے ہو، میں تمہارے سے آج بہت خوش ہوں. آدمی کیا مانگے گا؟ مجھے منسٹری دے دو، مجھے بنگلہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. لیکن جن لوگوں کی سوچ تاریخ لکھنے کی ہوتی ہے، قوموں کو بدلنے کی ہوتی ہے، وہ الگ ہی مانگتے ہیں. اس نے کہا، سائرس ہیملین پادری عیسائی نے، مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے لیے، بس آپ اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم یہاں پر عیسائی مائنارٹی میں ہیں، یہ اپنی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے، اجازت دے دیں. بادشاہ سلطان عبد المجید یہ کیا ہے، خوش ہو کر اجازت دے دیا، اجازت دے دیا. چنانچہ اب اسکول قائم کرنا ہو تو اس کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے. امریکہ میں اس وقت ایک آدمی عیسائی ہوا تھا نیا نیا، اس کے بعد بہت پیسہ تھا، تو اس نے رابرٹ اس کا نام تھا، اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ رومن امپائر ہے، اس کو پھر ہم دوبارہ عیسائی بنانا ہے، یہاں پر اسلامی تشخص، اسلامی کلچر، اسلامی خلافت کو ختم کرنا ہے، اسکول قائم کرنا ہے، تم اپنا پیسہ لگاؤ. اس نے بہت بڑی رقم بھیجی، بہترین اسکول قائم کیا گیا، بہت اعلیٰ کوالٹی کا. 2-4 سال گزرے،
اس اسکول کی اتنی شہرت اور چرچا ہوئی، پہلے صرف عیسائی بچے پڑھتے تھے، مسلمانوں کے بچے بھی وہاں پڑھنے لگے، جگہ جگہ رابرٹ کالج، رابرٹ اسکول قائم ہوئے، آپ چاہے تو نیٹ میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کے بچے بھی، اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے بچے بھی وہاں پڑھنے لگے۔ وہاں صرف تعلیم نہیں دی جاتی تھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں پر ذہن بھی بدلا جا رہا تھا کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اسلام کو چھوڑنا ہوگا، دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے تو یہ علماء، یہ پرانی چیزیں، یہ بیکورڈ کب تک رہیں گے، پرانی باتیں، ان سب کو چھوڑ کر یورپ کا کلچر، امریکن کلچر، وہاں کا ماڈل ہم کو اپنانا ہوگا۔ یہ چیز دھیرے دھیرے ذہن میں بٹھائی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا 30-40 سال کی محنتوں کے بعد کمال اتا ترک وہی اسکول کا پڑھا ہوا آدمی ہے، جنگ عظیم ہوئی دنیا کے اندر، خلافت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو انقلاب آیا فوراً کمال اتا ترک آ کر صدر بن گیا۔ کمال اتا ترک، اس کی دادی، اس کا دادا بہت دیندار، بہت پرہیزگار لوگ، لیکن وہاں کا پڑھا ہوا تھا، علماء سے کوئی کنیکشن نہیں تھا، علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس نے بیٹھتے ہی، صدر بنتے ہی مسلمانوں کے ملک میں ساری مسجدوں میں اذان کو بند کر دیا۔ یہ ایک دن میں سارے مدرسے بند ہو گئے، حجاب کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ عورتیں برقع نہیں پہن سکتی، شرعی پردہ نہیں اپنا سکتی، اسلامی تشخص پورا ختم کر دیا گیا، لبرل اسلام، سیکولر رہو، سیکولر رہو، ساری چیزیں ختم۔ جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ کوئی دین پڑھا رہا ہے، دین کی فکریں دلا رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، والدین اگر شکایت کر دیتے کہ ہمارے بچے کو یہ سکھا رہا ہے، فوراً اس کو جیل ہو جاتی۔ ایسے موقع پر لوگ کیا کرتے؟ یا تو سرنڈر ہو جاتے، یا تو سرنڈر ہو جائیں گے کہ بھئی دل میں رکھ لیں گے اسلام، دل صاف رہنا حضرت، دل میں رہا تو بس، ظاہر کیسا رہا تو بھی چلتا، کلچر کیسا رہا تو بھی چلتا۔ بعض لوگ ایسے ہار مان لیے، بعض لوگ لڑنے والوں کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ حکومت ان کے پاس تھی، ڈیفنس ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس فوج تھی۔ چند علماء نے وہاں پر محنت کر کے گھر کے اندر ہوم اسکول کے نام سے محنت کر کے بچوں کو پڑھایا، اور خیر وقت ختم ہو رہا ہے۔ 1950 کے اندر عدنان مہندریس حکومت بدلی، آل پارٹی حکومت آنے کی وہاں پر تدبیر ہوئی، تو علماء نے ان سے مل کر کہا کہ ہمارے پاس ووٹ بینک ہے، اتنے لوگ ہیں، ہم آپ سے صرف اتنا کہتے ہیں جب تم جیت جاؤ گے ہم تم کو ووٹ دے دیں گے، جب جیت جاؤ گے تو ہم کو صرف اتنی اجازت دو کہ ہم اسکول اپنے قائم کر سکیں، اور یہ جو اسکول ہیں ویسے ہی چلتے رہیں، اس میں ہم دین پڑھا سکیں۔ جو چیز سلطان عبد المجید سے سائرس ہیملین نے مانگا تھا، اتنے سالوں کے بعد علماء نے وہ مانگی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جو پورا تبدیلی آئی، آج جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر قسطنطنیہ کے اندر رجب طیب اردوغان وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں علماء نے کام کیا، سلیمان طحنان، خالد نقشبندی، اور اس طرح بہت سارے علماء کے نام ہیں۔ 12 سال میں 6000 اسکول قائم کیے، 12 سال میں۔ تو آج پوری جو اسلامی تبدیلی وہاں دیکھ رہے ہیں وہ ان علماء کی محنت ہے۔ بزرگوں، علماء سے تعلق رہے گا تو یاد رکھیے یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کی اندھیری چھا جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا، کقطع اللیل المظلم، ہر طرف اندھیرا جیسے چھا جاتا ہے، ہر طرف فتنے، اوپر سے فتنے، نیچے سے فتنے، چاروں طرف سے فتنے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ آج مسلمان اسلام کے حکم پر اعتراض کر رہے ہیں، قربانی کئی کو کرنا سو، یہ جانور کو مارنا ہے خواہ مخواہ، کئی کو اسلام میں اتنا شدت ہے، عورتوں کو کم حصہ کیوں دیا گیا ہے، برابر مرد کے برابر کیوں نہیں حصہ دیا گیا ہے، پوتے کو حصہ کیوں نہیں ہے، طلاق خلا اسلام کے اندر کیوں ہے؟
عورت کو کیوں برابر نہیں رکھا گیا ہے، یہ پڑھے لکھے مسلمان سوال کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا جواب موجود ہے، اسلام دین فطرت ہے، لیکن علماء سے پوچھیں گے تو معلوم ہوگا تعلق ہی نہیں رہے گا، ہم جو ہے اپنی دنیا میں رہیں گے، اپنے کاروبار کے دھن میں رہیں گے، اور جو ہے وہی کلچر، وہی امریکن کلچر، وہی چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں بستی کے علماء کے ساتھ جہاں پر بھی ہم جیسے بھی رہیں، اہل علم سے ہمارا تعلق قائم رہے گا۔ بزرگوں یاد رکھیے، ہم ہر فتنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں رہے گا تو ایک طرف شکیلیت کا فتنہ، شکیل بن حنیف کا فتنہ، ایک طرف قادیانیت کا فتنہ، اور ایک طرف ہندوازم کا فتنہ، NEP کے ذریعے سے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے، اس طرح کئی چیزوں کے ذریعے سے ہمارے ملک میں کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان یہاں برائے نام رہ جائیں، نام کا مسلمان رہ جائیں۔ پہلے تو کوشش یہ ہوئی، لمبی تفصیل وقت ہو گیا، کہ مسلمان ملک چھوڑ کر چلے جائیں، وہ کوشش کر کے دیکھ لیے، نہیں گئے، کچھ مسلمان یہاں رہ گئے، تو وہ لوگ سوچے کہ چند لوگ ہیں، ہمارے کلچر میں یہ لوگ مل جائیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے، تو کچھ بھی نہیں، نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ دیکھیں کہ مسلمان ماشاءاللہ داڑھی رکھ رہے ہیں، اپنے اسکول، اپنے مدرسے، اپنی مسجدیں، ایئرپورٹ پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہوائی اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ مختلف چیزیں لا کر کوشش اس بات کی کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں سوالات، اعتراضات، ایتھیزم، ملحد، ایسی کئی چیزیں لا کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان رہ جائیں۔ اس لیے ہمارا ایمان محفوظ اگر ہونا ہے، ہماری نسل کا، ہمارے گھر والوں کا ایمان اگر محفوظ رہنا ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے علم، اور علم کے لیے ضروری ہے علماء سے تعلق۔ آج کی مجلس کے اہم باتوں میں سے یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل علم، معتبر علماء کے ساتھ پوری زندگی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔